درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فالابصار تثبت لرؤیات وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء واستخلص بالنور والضیاء، خالق لا نظیر له، واحد لا ند له، الہ لا ثانی معه، وفاطر لا شریک له، ورازق لا معین له، الاول بلا زوال ودائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمومن بلا نہایت والمبدی بلا آمد وثانی بلا احد والرب بلا شریک، ثم الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطہ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود، سید العرب والعجم، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خطبہ ہی پڑھاتا ہے تمہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات باواز بلند پڑھ لیں۔ ماں دعا ہے کہ خالق لم یزل گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے۔ جس علاقے سے میں، ابھی آپ میری بات سنیں نا، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ جس علاقے سے میں آیا ہوں نا آپ کی خدمت میں، جس علاقے سے میں آیا ہوں، خدا کی قسم اس علاقے میں شیعہ ہونا بہت بڑے دل جگرے کا کام ہے۔ یہ آپ لوگوں کا یہ جو طرز عمل ہے یہ پوری دنیا دیکھتی ہے، تو اپنے مذہب کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اور ہری پور ہزارہ سے آیا ہوں، اس ہری پور ہزارہ سے جہاں سے بھائی اسد جانتے ہیں کہ ایک پتھر اٹھائیں تو نیچے سے 5 طالبان برآمد ہوتے ہیں۔ آپ پھر یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ذاکرین اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سفر میرا ہے۔ مجھے راجہ صاحب نے حکم کیا تھا کہ آپ نے 12 بجے پہنچنا ہے اور پہنچتے ہی آپ کو ہم نے مجلس پڑھانی ہے۔ میں تو حسب وعدہ 12 بجے آ گیا، اور 12 بجے آنے کا صلہ مجھے یہ ملا ہے کہ مجھے اب منبر دیا گیا ہے، اور جو ٹائم انہوں نے مجھے بتایا ہے اس ٹائم کو دیکھ کے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں ہے، تو بہرحال کوشش کرتے ہیں اس مختصر وقت میں آپ کو ذکر آل محمد سناؤں، اور اسی انداز میں سناؤں جس طرح میں نے آپ کو عشرہ محرم میں سنایا تھا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پہلے مصطفیٰ تیری پیروی کریں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پہلے مصطفیٰ کی پیروی کریں، پھر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں۔ جب مصطفیٰ کی غلامی کر لیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم پہلے مصطفیٰ کی غلامی کرو گے، مصطفیٰ کی بات کو مانو گے،
تو پھر خداوند عالم خود تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخشے گا۔ مصطفیٰ کی غلامی کرنی ہے، غلامی مصطفیٰ کا تمہیں یہ صلہ ملے گا کہ تمہیں اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ یہ میں نے ایک آیت پڑھ دی ہے، اب چونکہ وقت بہت ہی کم ہے میں فوراً بلا فصل دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ یہ ہے سورہ شورى اور پارہ نمبر ہے 25۔ توجہ کریں صاحبان، اسی آیت کی تھوڑی سی تفسیر میں تفسیر نہیں کروں گا بلکہ تائید میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ شورى میں جب اللہ نے فرمایا ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو، تو پھر مسلمانوں کی مسجدوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ بابا مختار شاہ جی مولا زندگی دراز فرمائے، سایہ سلامت رہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ آوازیں مسجدوں سے بلند ہوئیں تو آواز قدرت آئی کہ بات صرف غلامی رسول تک نہیں رکے گی، تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہو، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ سورہ شورى ہے، قرآن میرے ہاتھوں میں ہے اور آپ کے سامنے کھول کے حوالے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس وقت تک تمہیں رسول کی غلامی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک رسول کے اہل بیت سے مودت نہیں کرو گے۔ جب تک مودت اہل بیت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہیں کوئی رسول کی غلامی کا فائدہ نہیں ہے۔ ان سے کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اب اگلے آیت کا جو ٹکڑا سنیے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا میں اس کی نیکی کو مزید حسین بنا دوں گا۔ جو ایک نیکی کا کام کرے گا میں اس کی نیکی میں اضافہ کر دوں گا، میں اس کی نیکی کو حسین بنا دوں گا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نیکی کون سی ہے جس نیکی کو اللہ مزید حسین بنا دیتا ہے، جس نیکی کے اللہ مزید اضافہ فرما دیتا ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اگر نیکی دیکھنا چاہتے ہو مسجد نبوی میں آنا، مسجد نبوی میں رسول تمہیں بتاؤں گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ جب مسجد نبوی میں ہم عالم تخیل میں بابا مختار شاہ شرازی صاحب کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں پر رسول کونین منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ زمانے والوں تم نے مجھ سے یہی پوچھا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ الحسنات حبنا اہل البیت، اللہ کی کائنات میں سب سے بڑی نیکی میری اہل بیت کی محبت ہے۔ سب سے بڑی نیکی اہل بیت کی محبت ہے، مودت فی القربہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر نیکی اہل بیت کی محبت ہے، نیکی اہل بیت کی محبت ہے، پھر گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا سنو زمانے والوں، میں محمد اللہ کا رسول تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ گناہ کسے کہتے ہیں، اور میں محمد تمہیں بتاؤں السیئۃ بغضنا اہل البیت، اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا گناہ میرے اہل بیت کا بغض ہے۔ دو آیتیں ہو گئی ہیں، اب تیسری آیت سنیں۔ میں ہو سکتا ہے مصاحب ہی نہ پڑھوں اور اسی پر گفتگو تمام کر دوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور تفصیلی مجلس انشاءاللہ 21 رمضان المبارک کو قدیمی امام بارگاہ ملکوال میں جناب راجہ کلب عباس صاحب کے زیر اہتمام جو مجلس اعظام منعقد ہوگی، اس مجلس میں تفصیلی گفتگو ہوگی 21 رمضان کو، اور دعا ہے اذان ہو رہی ہے کہ مالک ان کے بیٹوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ مجھے انہوں نے بلایا ہے تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور راجہ عباس بھائی، راجہ عطا کی جو حاجات ہیں مالک پوری فرمائے۔ اب اذان بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ میں روح اذان بھی بیان ہو رہی ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ نے کہا کہ رسول کی غلامی کرو،
محسن شاہ جی ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم. نعرہ حیدری. تم رسول کی اتباع کرو, رسول کی غلامی کرو, لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا زمانے والوں, یہ ہے سورہ مومنون. کون سی سورت ہے؟ مومنون, مومنوں والی سورت, پارہ نمبر 18. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون. اے لوگو, تمہیں تو ابھی تک رسول سمجھ ہی نہیں آیا. توجہ کر رہے ہیں صاحبان یا نہیں؟ تمہیں تو ابھی تک رسول سمجھ ہی نہیں آیا. کیوں سمجھ نہیں آیا؟ فہم لہو منکرون. اور تم میں سے اکثریت رسول کا انکار کرنے والی ہے. جابر بلوچ بھائی مولا زندگیاں دراز فرمائے. بڑے ہی معزز عزت دار میرے بھائی اسد رضا عزت والا ذاکر ہے. اظہر عباس تلاڑا میرا عزت والا بھائی ہے. جابر قیامت صاحب ہے, ملک صاحب, جتنے بھی ذاکرین تشریف فرما ہیں عزتوں والے ہیں. میں آپ کی عزتوں کا محافظ ہوں اور قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن سے آپ کا مذہب ثابت کر رہا ہوں. ایک آپریشن حضرت حیدری صاحب نے کیا ہے, مگر کاش میرے پاس وقت ہوتا میں اس آپریشن کو مکمل کرتا. مکمل تو نہیں ہو سکے گا. ذرا قرآن کی اس آیت کو سماعت فرما لیجئے. اللہ کہتا ہے ام لم یعرفوا رسولہم, تمہیں تو ابھی تک رسول سمجھ ہی نہیں آیا. فہم لہو منکرون, اور تم میں سے اکثریت اس رسول کا انکار کرنے والی ہے. اب شرازی صاحب جو انکار کرنے والے ہیں, اللہ نے ان لوگوں کی پہچان کرائی ہے اور زمانے والوں کو بتایا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کے منکر ہیں, جنہیں رسول کی پہچان نہیں ہے, وہ لوگ کون ہیں؟ ام یقولون بہی جناتن, یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے ذہن پہ شک کرتے ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ذمہ داری سے قرآن پڑھ رہا ہوں. ام یقولون بہی جناتن, یہی وہ لوگ ہیں جو رسول کے ذہن پہ شک کرتے ہیں. لیکن جو شک کرنے والے ہیں, ان کے شک کو اللہ نے اگلی آیت میں دور کر دیا ہے. بل جاءہم بالحق, یہ میرا رسول حق لے کر آیا ہے. واکثرہم للحق کارہون, کہ یہ جو رسول حق لے کر آیا ہے, تم میں سے اکثریت اس حق کا انکار کرنے والی ہے. اگر آپ سننے پر آمادہ ہیں, میں آخری جملہ کہہ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ رسول وہ ہے جو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہے. جب تک یہ حق رسول کے پاس موجود ہے, دنیا کی کوئی طاقت رسالت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی ہذیان کی تہمت لگانے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ حق کون سا ہے جس حق کی موجودگی میں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اگر حق دیکھنا ہے, اگر حق دیکھنا ہے, میرے ساتھ غدیر کے میدان میں آ جانا. میں غدیر کے میدان میں جب علی کا بازو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کا اعلان کروں گا, وہیں پہ میں یہ بھی اعلان کر دوں گا الحق ما علی وعلی ما الحق, اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. پروردگار عالم حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے.